بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے جواہر خمسہ، علامہ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی گوالیار میں 13 سال چلا کیا، 13 سال، اور اس کے بعد جو مقام و مرتبہ حاصل کیا وہ آپ اس کتاب سے نہیں، کئی دوسری تاریخی کتب سے معلوم کر لیں، کہ دوسری تاریخی کتب سے معلوم کر لیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ علامہ محمد غوث گوالیاری کا 13 سال چلے کے بعد جو ان کو مقام ملا، لیکن اس چلے میں کیا پڑھا، کیا پہنا، کیا اوڑھا، کیا کھایا، اس بارے میں بھی پڑھ لیں۔ آج کل یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر، یعنی جو بھی سیٹلائٹ، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، سچ بات ہے، اور اتنا شوق بھی نہیں ہے، بس ایک ہے اپنا ٹائم گزارنے کے لیے 5-10 منٹ جو بھی میسر آ جائے، مجھے جو مرضی برا بھلا کہہ لیں، اپنی سوچ کے مطابق جتنا اچھا سمجھے اور جتنا برا سمجھے یہ آپ کی سوچ ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر عملیات میں دیکھیے تو سب سے بڑا عمل جو ہے وہ قرآن پاک ہے، وہ بھی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، ناظرہ قرآن پاک جس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہو، شیخ القرآن ہو، اس کو بھی قرآن دیکھ کر روزانہ کی بیس پہ تلاوت کرے، اور پھر سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنا۔ آپ میری شکل و صورت کو نہیں، میں تو سب سے گیا گزرا انسان ہوں، علم کے لحاظ سے بھی، ذات کے لحاظ سے بھی، کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بھی سب سے آخری صف میں کھڑا ہونے والا ہوں، اور واقعی یہ دعوے کی بات نہیں ہے، فخریہ بات نہیں ہے، میں نماز بھی مسجد میں باجماعت جمعہ ہو یا جو بھی ہو سب سے پچھلی صف میں ادا کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے کیا ثواب ہے، کیا آداب ہیں اور کتنی فضیلت ہے، لیکن آپ پچھلی صف میں نماز کی فضیلت پڑھنا جاننا چاہیں تو میرے پاس کتاب ہے عوارف المعارف، حوالہ دے سکتا ہوں، حضرت کعب اخبار کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پچھلی صف میں نماز پڑھنے والے کا جتنے بھی اگلی صفوں میں لوگ ہوئے، ان کے سروں پر، ان کے داڑھی پر، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر اس پچھلی صف والے انسان کے گناہ معاف ہوں گے۔ مجھے نہیں پتہ حدیث صحیح ہے، مرفوع ہے، منقطع ہے، مرسل ہے، حسن لغیر ہی ہے، یہ محدثین جانے، یہ ان کا کام ہے، یہ میرا فن نہیں ہے، مجھے صرف حدیث کے الفاظ، اس راوی کا نام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شکل، ان کی صورت، ان کے قرآن، ان کے الفاظ، ان کے تلفظ دیکھیے، وہ جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا، اعمال کے لیے، وظائف کے لیے، چلہ کے لیے، وہ شرائط، وہ اصول، وہ قواعد جو میں ہر اپنی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں، ان کو مد نظر رکھیں۔ اعمال سے تعلق جو ہے وہ قرآنی آیات بتائیں، پڑھیں، اور جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی ہیں امت کے لیے، آپ ان کو دیکھیے، ان کو پڑھیے، اور پھر فائدہ اٹھائیے۔ یہ تعویذات، یہ جنتر منتر اور تنتر 3 قسمیں ہیں، ان میں سے آپ کو جو بھی قسم لگے اس کو شریعت کی کسوٹی پہ
اور طریقت کی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھ لیں تو پھر آپ کو جو قرین قیاس لگے، جو سب سے اچھا عمل لگے، آپ اس کو اپنائیں۔ نمازیں پنج کرنا ضروری ہے اور قرآن پاک کی تلاوت، حلال حرام کے درمیان تمیز، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی حسن نیت اور اخلاص، خالص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تمہید لمبی ہو گئی جاتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی یہ عمل کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی لے لیں، قرآنی آیات میں سے کوئی قرآنی آیت لے لیں، احادیث مبارکہ میں سے کوئی ایک حدیث دعائیہ لے لیں، اس کو آپ اپنے ورد میں رکھیں، اپنے وظیفے میں رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کام ہوتے ہیں۔ صرف تعویذات کے اوپر اور اپنی اصلاح کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ عقائد اور یقین کو، اپنے عقیدے کو کمزور نہ کریں۔ جس بندے نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو وہ کوئی چلا کرنے بیٹھ جائے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے نقش سلیمانی، ایک آدمی نے مجھے لا کے دی، اس کا بھتیجا مزدور تھا، اینٹ گارے کا کام کرتا تھا، اس کو کسی نے بتا دیا کہ پیسے کمانے کی اگر مشین چاہیے تو آپ کوئی عمل کر لیں، کوئی چلا کر لیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ آج کل کی پیری مریدی، آج کل کی صحافت، آج کل کی سیاست، پیسہ اگر کمانا ہو تو ان چیزوں میں ہے، سیاست میں، پیری مریدی میں اور صحافت میں، پرائیویٹ سکولوں میں، پرائیویٹ ہاسپیٹل میں۔ پیسہ اگر کمانا ہے، یہ مشینیں ہیں پیسہ کمانے کی۔ داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، نماز پڑھی نہ پڑھی، تسبیح منکے والی ڈال لی اور نعرے بلند کرنا شروع کر دیے، پیر صاحب ہیں، ملنگ ہیں، فقیر ہیں، سجادہ نشین ہیں، نماز پڑھنا تک نہیں آتی۔ ان لوگوں نے دین کو اور عقائد کو خراب کیا ہے۔ وہ نقش سلیمانی کتاب بندہ لے کے میرے پاس آیا کہ بھتیجا ہمارا بیمار ہو گیا، اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ڈاکٹر نے بھی، طبیب نے بھی، عامل نے بھی، کامل نے بھی۔ ایک دن وہ کہیں قبرستان کوئی اپنا کام کرنے کے لیے گیا تو پیچھے اپنے کمرے کو لا کر کے نہیں، یوں کھلا چھوڑ کے، تو کہیں صفائی کے دوران میں وہ تلائی اٹھائی، تلائی بچھائی ہوئی تھی، اس کے نیچے وہ کتاب اور اس کے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا، اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کر یہ عمل کرتا تھا۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ بالکل سچ بات ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، پاگل ہو گیا۔ وہ کتاب بھی آج میرے پاس ہے، اور وہ بندہ بھی بہت صدقات، خیرات، توبہ، تائب ہونے کے بعد کیا ہوا، ٹھیک ہوا۔ تو اس لحاظ سے لوگ پیسہ کمانے کے لالچ میں، یا پیر بننے کے لالچ میں، یا فقیر بننے کے لالچ میں، یا شہرت حاصل کرنے کے پیسے کے لیے، تو اپنے آپ کو، اپنے یقین کو اور اپنے عقائد کو خراب کر دیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جس بندے کے خلاف آپ کام کروا رہے ہیں، اس کے کاروبار کو بند کروا رہے ہیں، اس کے جسمانی اور روحانی مراتب کو آپ بند کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں، کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ تم اللہ کے بندے اور خالق نہیں ہو؟ آج اگر میں، کیا کوئی بھی بندہ ایک ویڈیو یہ بنا لے کہ دشمن کو زہر کیسے کیا جاتا ہے، دشمن کو شکست کیسے دی جاتی ہے، اس کو ناخن چنے کیسے چبوائے جاتے ہیں، ان کو اپنے قدموں میں ناک کیسے رگڑوایا جاتا ہے، اور اس ویڈیو کو یوں پذیرائی ملتی ہے کہ سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا پھر یہ ویڈیو کسی کی بھی، میری ہو یا کسی بھی کی ہو، پیار، محبت، چاہت کسی لڑکی کو کیسے پھنسایا جاتا ہے، اس سے دوستی کیسے کی جاتی ہے، کون سا عمل کیا جاتا ہے، کون سی طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے،
یہ میرے پاس بے شمار ایسی کالیں آتی ہیں، کمنٹس آتے ہیں، میسج آتے ہیں، آفریں آتی ہیں۔ اگر اس کام کو میں کرتا ہوتا تو آج اس حالت میں نہ ہوتا، لائف سٹائل بڑا مختلف ہوتا۔ لیکن ایک بات جو اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں بتا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم شیطانی راہ پہ چل پڑیں، گمراہی کی راہ پہ چل رہے ہیں، پیسہ تو بہت ہے، لیکن یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے بندہ بلندی سے پستی کی طرف آ جاتا ہے، تندرستی سے بیماری کی طرف چلا جاتا ہے، امیری سے غریبی کی طرف چلا جاتا ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، ایک زمین نے یوں معمولی سی جنبش لی، سارا طے وہ بالا کر دیا۔ میں نے اللہ کے وہ بندے بھی دیکھے ہیں طوفان اور زلزلوں میں بھی اپنی جگہ پر ایک پہاڑ کی مانند استقامت سے کھڑے رہے، نہ ان کے کاروبار کو کچھ ہوا، نہ ان کے گھر کو کچھ ہوا، نہ ان کو مال و اولاد کو کچھ ہوا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا راہبر، اپنا حاجت روا مانتے ہیں۔ لوگوں نے کتنا شور مچایا ہوا تھا، کراچی کا جو طوفان آیا تھا، عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو کچھ ہوا، لوگوں نے کیا کہا، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفسر بھی طنز و تنقید کے تیر نشتر چلاتے تھے۔ وہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ادھر ہی ہے نا، کہیں طوفان نے غرق کیا، بلکہ طوفان نے بھی اپنا رخ پھیر لیا، کوئی جو مرضی کہے، مجھے کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ راجہ بازار میں ہمارے سیلاب کے دوران میں ایک ایسی دکان تھی جو ذرا بھر بھی پانی کا قطرہ بھی اس کے اندر نہیں گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ لوگ غریبوں کو، مساکین کو چپکے سے کپڑوں کا جوڑا دے دیتا ہے، کوئی ان کو خرچے کے لیے مٹھی بند دے دیتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اور جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، ملاوٹ والا کام کرتے ہیں، یا پھر ان کا انجام بھی دیکھ لیں۔ تو وہ بات ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے پرہیزگاری کو، اپنے تقوی کو قائم رکھیں، اور اللہ کا خوف اور اللہ کے رسول کا خوف، ڈر اپنے دل میں رکھ کر یہ کام کریں، ہر کام میں کامیابی ہوگی۔ آپ قرآن پاک کی کسی بھی جگہ سے، کسی بھی اس پارے کو کھول کر، آخری جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج اینڈ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ میری باتوں کو آپ سن لیں، نہ بھی سنیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن پاک یہاں سے اپنی کوئی بھی حاجت ہو، اپنا کوئی بھی مقصد ہو، تو آپ قرآن پاک کو کھولیں، جون سا پارہ کھل گیا، اپنے حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ یہ سمجھے کہ میں 20 آیتیں پڑھوں گا آج، اور اللہ میرا کام کر دے گا۔ پھر دوسری نماز کے بعد یا دوسرے دن 20 آیتوں سے آگے پڑھنا شروع کریں، 20 آیتیں پھر پڑھیں، 100 آیت پڑھیں، 10 آیتیں پڑھیں، لیکن اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیں، اس کے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 10 دن کا، 20 دن کا، 1 مہینے کا ٹارگٹ آپ رکھ لیں، اور اگر آپ کا کام 10 دن کے بعد ہوتا ہے، 10 دن کے بعد ہوتا ہے، اور آپ نے 20 آیات پڑھنا شروع کر دی، 20 آیات پڑھنا شروع کر دی، تو 200 آیت تو آپ نے 10 دن میں پڑھ لی، آپ کا کام بھی ہو گیا، اور 200 آیات کا آپ کو ثواب بھی مل گیا۔ اور یہی ترتیب اگر آپ رکھیں، آپ کا کام 10 دن میں نہیں ہوتا ہے، 21 دن میں ہوتا ہے، تو 420 آیات تو آپ نے پڑھ لی 21 دن میں۔ یوں آپ کا ایک شوق، آپ کا ایک لگن، آپ کا ایک ذوق قرآن کے ساتھ ہو جائے گا، اور آپ اس کو حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن آپ قرآن کو پڑھنا اپنا مقصود، مطلوب اور معبود سمجھ لیں گے۔ قرآن کو پڑھے بغیر آپ کا پھر چین اور سکون نہیں آئے گا آپ کو۔ اس بات کو آزما کے دیکھ لیں۔ آپ ڈیلی قرآن پاک کی 10 آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جن نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، جو ڈیلی قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، اپنی کسی مشکل کو، اپنی کسی حاجت کو، اپنی کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، پانے کے لیے آپ روٹین بنا لیں، 10 آیات، 20 آیات، 100 آیت ڈیلی کی پڑھیں گے، اور ایک اپنا ٹارگٹ مقرر ہے، 10 دن، 20 دن، 15 دن، 40 دن، دیکھیے کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ کام بھی ہو جائے گا اور قرآن کی تلاوت بھی ہوتی جائے گی۔ یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، آپ اس کو آزما کے دیکھیے۔
آپ اس کو آزما کے دیکھیے، ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ آزما کے دیکھیے، اگر رد ہوا تو یہ آپ کو بتانا ہی چھوڑ دوں گا۔ میرے بتانے سے آپ کو کوئی نفع ہی بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، میرا بتانا یا نہ بتانا برابر ہی ہے۔ لیکن شاید کہ یہ معمولی سی بات آپ کے ذہن میں اتر جائے، قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے، ایک محبت پیدا ہو جائے، ایک چاہت پیدا ہو جائے، آپ کی زندگی دنیا کے بھی اور آخرت کی بھی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔